علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھولو بھائی، کھڑکی کھولو ذرا سے۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتار گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا 164واں درس ہے، 164۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے پروگرام کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی دعوت سب سے پہلے دی اور کس کو سب سے پہلے دعوت دی اور کس انداز میں دعوت دی۔ تو یہ تینوں باتیں ہم بیان کر رہے ہیں، اور اس پر ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے توحید، پہلے شرک کے خلاف بات کی، پھر توحید پر بات کی، پھر فرشتوں کے پر ایمان لانے کی بات کی، کیونکہ لوگ ان کو بھی خدا مانتے تھے۔ پھر آپ نے رسول پر بات کی کہ رسول کو ماننا ایمان کا ایک جز ہے، اور اس کے بعد آپ نے بات کی کہ کتاب کا ماننا بہت ضروری ہے۔ کل میں نے بہت تفصیل سے آپ سے گفتگو کی تھی کہ کتاب پر ایمان لانے کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کتاب پر ایمان لانے کا مطلب کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کی ایک ایک آیت ہمارے عمل کے لیے آئی ہے۔ اگر ہم جان بوجھ کر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ہم عملی شکل میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ، ہم آپ کی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ عملی انکار ہوتا ہے۔ زبانی انکار مسلمان بہت کم کرتا ہے۔ جیسے ایک آدمی نماز، یہ کوئی نہیں کہتا میں نماز نہیں پڑھوں گا، کوئی نہیں مسلمان کہتا ہے، لیکن عملی لحاظ سے 90% لوگ نماز کا انکار کرتے ہیں۔ زبان سے اگر جس وقت کہہ دے وہ آدمی کہ صاحب میں جاؤ میں نماز نہیں پڑھتا، تو کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ لازم ہے کہ توبہ کرے اور لازم ہے کلمہ پھر سے پڑھے۔ اب اس کے بعد جس کتاب پر ایمان کی بات کی جا رہی ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت قیمتی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اوریجنل کتاب کی حفاظت شروع سے لے کر آج تک کی اور ہمارے ہاتھوں تک اس کو پہنچایا، اور پہنچانے کے بعد اس بات کا اس نے اعلان کیا کہ ہم اس کی قیامت تک حفاظت کریں گے۔ ہم آج آپ کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ جو حفاظت اللہ نے کی ہے، اس کتاب کو جو پروٹیکشن دیا ہے، اس کا کیا سسٹم ہے، کیسے وہ پروٹیکشن ہو کر کے ہم تک پہنچی ہے اور آگے یہ کیسے چلتی رہے گی۔ دیکھیں، یہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ جو ذات ہے اس کی ابتدا کا کسی کو علم نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شروع سے ہے، کیا ہے یہ ہمارے عقل سے باہر کی بات ہے۔ قرآن مجید بھی اسی دن سے اللہ نے جس دن سے اس دنیا کی پلاننگ کی ہے، اس دن سے اس کتاب کو لکھ رکھا ہے۔ اور وہ کتاب کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اس کا جو سب سے مین ہارڈ ڈسک ہے وہ لوح محفوظ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے فی لوح محفوظ، سب سے پہلے یہ وہاں ریکارڈ ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ میں نے اس کتاب کو قدر کی رات میں، لیلۃ القدر میں اتارا۔ ایک دوسری جگہ کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا۔ یہ پہلی جگہ، پہلے دن سے، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ازل سے، فرام بگننگ جسے آپ کہتے ہیں، شروع سے یہ کتاب کہاں لکھی ہوئی ہے؟ لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ رکھی ہے۔ لوح محفوظ سے اللہ نے جب اس کتاب کو اتارنے کا پروگرام بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کو دینے کا پروگرام بنایا، تو اس نے پوری کتاب کو لوح محفوظ سے اتار کے ایک جگہ ہے جس کو 2 لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک کا نام ہے بیت المعمور، بعض اس کو بیت العزت بھی کہتے ہیں۔ یہ بیت العزت ایک جگہ ہے
جو خانہ کعبہ کے ایک دم سیدھ میں ہے، وہاں پر پروردگار عالم نے اس کتاب کو لوح محفوظ سے کاپی کی۔ کاپی کرنا الگ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ٹیلی فون پہ وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو کاپی کرنا ہے یا ٹرانسفر کر دینا ہے، اوریجنل ختم کر دینا ہے۔ اگر آپ بولتے ہیں کاپی تو سم میں بھی کاپی ہوتی ہے اور ہینڈ سیٹ میں بھی کاپی موجود رہتی ہے۔ ایسے ہی لوح محفوظ میں اس کو رکھا گیا، وہاں سے اس کی کاپی کہاں کی گئی؟ سمائے دنیا پر، جس کو بیت المعمور یا بیت العزت کہا جاتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے رمضان میں نازل کیا یا میں نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، کیونکہ قرآن تو نازل ہوا ہے 23 سال کے عرصے میں۔ اللہ 23 سال کا وہاں پہ ذکر نہیں کرتا، بلکہ صرف رمضان کہتا ہے یا لیلۃ القدر کہتا ہے، کہیں ایک جگہ پر جو ہے وہ لیلہ مبارکہ بھی کہتا ہے کہ مبارک رات میں نازل کیا۔ تو یہ وہی مطلب ہوتا ہے کہ پورا قرآن مجید وہاں سے یہاں نازل کر دیا گیا۔ یہ دوسرا نزول، یعنی پہلی حفاظت لوح محفوظ، دوسری حفاظت بیت العزت۔ بیت العزت سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا 23 سال تک لگاتار وہ قرآن کریم اترتا رہا۔ تو دوسرا نزول حضور کا دل، حضور کے قلب پر پروردگار عالم نے نازل کیا۔ یہ جو 23 سال کے عرصے میں اللہ نے نازل کیا، اس پر بھی لوگوں نے آبجیکشن کیا، قریش نے، کہ یہ 23 سال کے عرصے میں کیوں نازل ہوا، ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ کیونکہ اس کے پہلے کی جو کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ ایک ہی ساتھ لکھ کر کے ان کو دے دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو صراحتاً ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت دی گئی تو وہ پتھر پہ لکھی ہوئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام جب اس کو حاصل کرنے گئے تو روزہ رکھے، پہلے روزہ رکھنے کے بعد اللہ نے ان سے وہاں پر ان کو توریت دیا۔ وہ پتھر لے کر کے وہ آئے اپنے قوم میں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں تو غصے میں انہوں نے جب پٹکا تو پھوٹ بھی گئی۔ تو ساری کتابیں بیک وقت نازل ہوئیں۔ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں تھوڑا نازل ہوا۔ کبھی چھوٹی آیت نازل ہوئی، کبھی بڑی آیت آج آپ کو ہم ساری تفصیل بتاتے ہیں اس کی، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک پورا خاکہ آنا چاہیے کہ اس کی ترتیب ہے کیا۔ تو 23 سال میں جو نازل کیا گیا اس کی 2-3 بنیادی وجہ ہیں کیوں نازل کیا اللہ نے 23 سال۔ ہمارے علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ہمارے یہاں سے مراد نہیں، ہمارے علماء کرام جو محققین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ کوئی آرڈیننس دے دیتا ہے، کوئی حکم دے دیتا ہے، تو اس کا فالو کرنا اگلے سیکنڈ میں لازم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہہ دیا گیا ہے کہ نماز پڑھو، اب اگلا وقت جیسے ہی آئے گا آپ کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اگر پوری کتاب ایک ساتھ نازل کر دی جاتی تو سارے احکامات پہلے دن سے لازم ہو جاتے، جو کہ ان لوگوں پر جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے وہ ممکنات میں سے نہیں تھا، لہذا لوگ جو ہے وہ اسلام سے بدک جاتے۔ لہذا اللہ نے ایک ساتھ بوجھ نہیں ڈالا۔ سن 2 ہجری میں رمضان فرض ہو رہا ہے، حضور کی نبوت کے اعلان کے 10 سال 11 سال کے بعد نماز فرض ہو رہی ہے، حضور کی نبوت کے 22 سال کے بعد حج فرض ہو رہا ہے۔ اگر یہ سب پہلے دن آرڈیننس قرآن میں دے دیا جاتا تو عوام کو جو امت تھی اس کے لیے ایک بوجھ ہو جاتا۔ بات سمجھ رہے؟ یہ بہت بنیادی وجہ ہے، ایک وجہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ساری کتابوں کو بائی ہارٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کے پلاننگ میں فرام ڈے 1 پہلے دن سے یہ تھا کہ اس کتاب کو یاد کرنا ہے۔ یہ کتاب کاغذ پر، پتھر پر، پتے پر، چمڑے پر جو لکھی جا رہی اس کا اعتبار نہیں ہے، اس کا اصل اعتبار ہارڈ ڈسک ہے۔ اگر ایک ساتھ ایک بچے کو ہم اس وقت دے دیا جائے 23 پارہ کہ آپ اس کو یاد کرتے تو 30 پارہ، تو جو 23 سال میں اترا 30 پارہ وہ بڑا مشکل ہو جاتا۔ تھوڑا آتا گیا اور صحابہ 23 سال میں آسانی سے یاد کرتے چلے گئے۔
تو ان کے اوپر پریشر بھی نہیں ہوا. ابھی LKG کے بچے کے سامنے آپ MA تک کا سلیبس لا کر کے رکھ دے, بولے بیٹا دیکھو اتنا تم کو پڑھنا ہے. اگر آپ اس کے سامنے LKG والے کے پاس MA تک کا, پہلی سے لے کر MA تک کا سلیبس رکھ دیں گے تو وہ نفسیاتی طور پر وہیں ختم ہو جائے گا, وہ پڑھ ہی نہیں سکتا. آپ ہر سال تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں, ایسے وہ ٹاپ کلاس کا اسٹوڈنٹ بن جاتا ہے نا. ایسے ہی پروردگار عالم نے تھوڑا تھوڑا دے کر کے ایک بڑے طبقے کو یاد کرایا, کیونکہ اس کی حفاظت اس کو کرنا مقصود تھی, لہذا اس نے سسٹمیٹک طور پر کرایا. تیسری چیز وجہ, قرآن مجید کی کچھ آیتیں تو ڈائریکٹ نازل ہوئی ہیں, کچھ آیتیں کسی کے جواب میں نازل ہوئی ہیں. مثلا ایک سوال پوچھا گیا, اس کے جواب میں قرآن نازل ہوا. اب آپ سوچیں گے کہ یہ تو پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا, پھر یہ اچانک کیسے بدلا؟ وہ لوح محفوظ میں دنیا کا پورا چارٹ پہلے دن سے لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہوگا, وہ سوال کرے گا تو یہ جواب دے, یہ سب کچھ. ایک دن آپ کو میں نے آدم اور موسیٰ علیہ السلام کا ڈیبیٹ سنایا تھا کہ کیسے ہوا اور کیا ہوا. تو بہت سے جوابات کے طور پر آیتیں نازل ہوئیں. مثال کے طور پر ایک صحابی ہیں, وہ مسلمان ہو گئے, مدینے آ گئے. ان کو ایک عورت سے بڑی محبت تھی, تو جا کر اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. بلکہ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ مدینہ سے مکہ گئے تو اس عورت نے, چونکہ ان کی پرانی جو ہے وہ چاہنے والی تھی, تو اس نے ان کو سگنل دیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں, میں اب تمہارا ٹاور پکڑ نہیں سکتا, ہمارا ٹاور تمہارا ٹاور الگ الگ ہو گیا ہے. میں اسلام کا ٹاور لیے پھر رہا ہوں, تم کفر کا ٹاور لیے پھر رہے ہو, لہذا اگر تم مجھ سے شادی چاہتی ہو تو اسلام قبول کرو, تب دونوں ٹاور مل سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے انہوں نے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں ان سے شادی کر لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جواب دے ہی رہے تھے کہ وہی نازل ہو گئی کہ مسلمان کسی مشرک عورت سے شادی نہیں کر سکتا. اب یہ آیت اس کے نزول میں ہوئی. بات سمجھیں؟ ایسے ہی 50 آیتیں ہیں جو کسی کے جواب میں نازل ہوئیں. لہذا چونکہ قرآن مجید کا انداز جو ہے وہ تقریری ہے, خطاب کا انداز ہے. قرآن مجید کا انداز کتاب کا نہیں ہے کہ ٹاپک سے چلے گی, ایک ٹاپک چلے گا, پھر وہ جب ختم ہوگا تو دوسرا ٹاپک. آپ دیکھیں نماز کا ذکر آتا رہتا ہے, اچانک کیا ہوتا ہے, جنت کا ذکر آ جاتا ہے. جنت کا ذکر ختم ہوتا ہے, اچانک جو ہے طلاق کا ذکر آ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وعظ اور نصیحت کا طریقہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کتاب حقیقت میں وعظ اور نصیحت کی کتاب ہے. وقتاً فوقتاً ضرورتاً نازل ہوتی رہی, لہذا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. آپ نوٹ کرتے ہوں گے کہ قرآن مجید میں جو آج پہلی سورت لکھی ہوئی ہے اس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں. اگر سورہ فاتحہ کو کے بعد کی جو سورت ہے اس کو کہتے ہیں سورہ بقرہ. اس کا نمبر 2 دیا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کا نمبر کیا دیا جاتا ہے؟ سورت نمبر 1. حالانکہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی ہے. اب اقرأ بسم ربک الذی نازل تو ہوئی ہے نمبر 1 پر, آج ہے وہ کتنے پر آ کر کے 96 چال بس 96 نمبر پر ہے, آگے پیچھے ہو سکتا ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ وہ نمبر 1 پر نہیں ہے. اب یہ دماغ لوگوں کے آتا ہے کہ نازل یہ پہلی ہوئی, یہاں سے اٹھا کر کے اس کا ڈیسینڈنگ آرڈر, نزول کا جو آرڈر ہے وہ 1 ہے. کتاب میں جو آج آرڈر لکھا ہوا ہے وہ اس کا آرڈر ایک دم آخر میں آ رہا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ تو سب سے پہلے اس کو سمجھ لیں یہ کیا بات ہے. قرآن مجید جب نازل ہوتا تھا تو جبریل علیہ السلام کبھی آتے تھے. یہ جو جبریل آتے تھے ان کو بھی سمجھ لو یہ کیسے آتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ مکھی کی بھنبھناہٹ, جیسے مکھیاں کہیں شہد کے اکٹھا ہو جاتی ہیں تو بھنبھناہٹ آتی, ویسے مجھے کان میں ایک آواز آنا شروع ہوتی تھی اور اس کے بعد وحی کی کیفیت ہوتی تھی اور میرے دل پر وہ آیتیں اترتی تھی. یہ ایک کیفیت ہوتی تھی.
کبھی کبھی آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ گھنٹی بج رہی ہے. اب گھنٹی سے تو ہم لوگوں کو بڑی الرجی ہے. سوال یہ نا کہ جب حالانکہ جرس کا لفظ ہے، بخاری کی جو روایت ہے اس میں جرس کا لفظ ہے کہ ہم کو گھنٹی بجنے کی طرح آواز لگتی تھی. اچھا، اب چونکہ گھنٹی سے الرجی ہے لہذا ہمارے علماء اس کی خوب تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس سے مطلب جب گھنٹی بجتی ہے، حالانکہ میں مطمئن نہیں ہوں ان کی تعویل سے، وہ جو کر رہی ہیں وہ بتا رہا ہوں. کہتے ہیں گھنٹی سے اس لیے کمپیئر کیا گیا ہے، اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ گھنٹی جب بنتی ہے تو جھن لگاتار آواز آتی رہتی، تو وہ جو آواز آتی تھی وہ لگاتار آتی تھی، لہذا اس کو گھنٹی سے کمپیئر کر دیا گیا ہے. یہ واللہ عالم یہ کیا چکر ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی کہ مجھے ایسا لگتا کہ جیسے گھنٹی بج رہی ہے. اور جب یہ کیفیت ہوتی تھی تو مجھے زبردست قسم کی گرمی لگتی تھی اور میں اتنا بوجھل ہو جاتا تھا، اتنا ہیوی ویٹ ہو جاتا تھا کہ اگر اونٹ پر میں بیٹھا ہوتا تھا تو اونٹ بیٹھ جاتا تھا. یعنی اونٹ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتا تھا اور وہ بیٹھ جاتا تھا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے اور ان کا سر میرے ران کے اوپر تھا اور آپ لیٹے. اتنے میں وہی نازل ہونا شروع ہوئی. حالانکہ جب ایک آدمی سر ران پہ رکھا ہے تو اس کا سارا ویٹ تو باہر ہے. سر اگر کسی کے آپ ران پہ رکھے لیٹے ہوئے تو بہت لائٹ ویٹ آئے گا. وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ لائٹ جو سر ہمارے اوپر رکھا ہوا تھا وہ لگتا تھا کہ ہمارا پیر ٹوٹا جا رہا ہے، جبکہ سارا وزن کہاں ہے؟ باہر. سمجھے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ جو کیفیت دوسری کیفیت تھی. تیسری کیفیت یہ تھی کہ جبریل علیہ السلام آدمی کی شکل میں آتے تھے اور آ کر کے اللہ کے رسول سے خطاب کرتے تھے. چوتھی شکل یہ ہوتی تھی جو بہت کم ہوا ہے، 1 یا 2 مرتبہ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جبریل اپنی اوریجنل شکل میں آ گئے. اللہ کے رسول نے جب دیکھا تو پورا تا حد نظر جبریل کے پر انہوں نے کہا ایک ہی کھولا ہوں ابھی، یہ جتنا تم کو کورڈ نظر آ رہا ہے ایک ہی پر میں نے اپنے کھولے ہیں ابھی. ایسی پوزیشن جبریل علیہ السلام کی اوریجنل حالت کی اللہ کے رسول غالباً 2 مرتبہ یا زیادہ 3 مرتبہ آپ کو ہوا. چوتھی وحی کی شکل یہ ہوتی تھی کہ پروردگار عالم ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتا تھا جس میں بیچ میں کوئی فرشتہ نہیں تھا. ایسا 2 مرتبہ ہوا. کتنی مرتبہ ہوا؟ 2 مرتبہ. ایک تو معراج میں ہوا. معراج میں جو اللہ کہتا ہے کہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ میں نے اپنے بندے پر وحی نازل کی جو مجھے نازل کرنا تھا. یہ جو وحی نازل کی ڈائریکٹ پروردگار عالم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ تھے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں تھا. وہ کیا تھی وہ ایک الگ مسئلہ، وہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن یہ بھی ایک طریقہ تھا جو 1 مرتبہ کم سے کم معراج میں ہوا. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 1 مرتبہ حضور کو اللہ نے خواب کی حالت میں بھی وحی نازل کی. یہ 4 بنیادی شکلیں ہیں جس کی شکل میں وحی اللہ کے رسول پر آتی تھی، جس طرح سے اس کی حفاظت کی جانی تھی. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو اب معاملہ آیا وہ آرڈر کا. اس کو سمجھ لیں کہ پہلا والا 5واں ہے، 5واں والا 25واں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک قرآن کریم تھا جو بعد میں ضائع ہو گیا کسی جنگ میں. انہوں نے قرآن مجید کا جو ریکارڈ رکھا تھا وہ ڈسینڈنگ آرڈر پہ رکھا تھا کہ پہلی آیت کون ہے نازل ہونے کے لحاظ سے سورہ اقرأ بسم ربک الذی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نازل کون ہوئی ہے وہ یہ ہے، ایسے نازل. پھر اس کے 2 لکھے رہتے تھے کہ ایک قرآن کا نازل ہونے کا نمبر اور ایک اللہ نے جو بعد میں جبریل علیہ السلام کے حکم سے جو نمبر دیا وہ نمبر. تو ایک ہی صورت کے 2 نمبر ہوتے تھے. بعض قرآن کریم عرب میں ویسے چھپتے ہیں آج بھی. اس کی تصدیق کتنی ہے کہ کتنا ڈسینڈنگ آرڈر، ڈسینڈنگ سمجھتے ہیں نزول کا جو آرڈر ہے اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کا آرڈر کتنا ایتھنٹک ہے، کتنا صحیح ہے. بہرحال قرآن مجید چھپتا ہے، آج بھی چھپتا ہے. غالباً میرے پاس بھی کوئی اس کا نسخہ ہوگا جس میں دونوں نمبر لکھے ہوئے رہتے ہیں.
تو حقیقت میں کیا ہوتا تھا، جبریل علیہ السلام جب آتے تھے تو اللہ کے رسول کے سامنے تلاوت کرتے تھے. کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تلاوت شروع کرتے تھے اور کبھی بغیر بسم اللہ کے تلاوت کرتے تھے. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تلاوت کرتے تھے تو آپ یہ بتاتے تھے کہ یہ نئی سورت ہے، اور جب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے تھے تو بولتے تھے یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ٹکڑا تلاوت کیا ہے یہ فلاں سورت کے فلاں آیت کے بعد اس کو کیا کر دیا جائے، لگا دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبرائے شروع میں کہ یار یہ اتنا، یہ اس کو اٹھا کے وہاں رکھنا، وہاں والی کو یہاں رکھنا، یہ کہیں مس پلیس نہ ہو جائے یا ہمارے حفظ سے کہیں جو ہے وہ باہر نہ چلا جائے یا یہ کہیں ڈس آرڈر نہ ہو جائے. تو اللہ کے رسول، یہ ایک نفسیاتی چیز ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے بولیں گے اس کو وہاں رکھو، اس کو یہاں رکھو، جتنا ٹپکل آپ بتاتے جاتے ہیں کسی بھی چیز کو اتنا زیادہ اس میں کنفیوز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو شروع ہی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف لاحق ہوا. قرآن مجید نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیں نہیں، اس کی حفاظت میں نے لی ہے، تم کو جو بتا رہے ہیں جبریل تم پڑھتے جاؤ، تمہاری میموری میں فیڈ کرنا یہ میرا کام ہے، تمہیں اس کی فکر کی کوئی، یہ قرآن میں لکھا ہے کہ میں اس میموری میں، تمہاری میموری میں فیڈنگ کروں گا، آپ صرف دھیان سے سنیے جبریل کہہ کیا رہے ہیں، اس کی فکر نہیں کرو کہ یاد کیسے رہے گا. کیوں؟ یاد کرانے والا بھی اللہ ہے اور بھلانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. کبھی کبھی کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، اچانک میموری سے ڈیلیٹ ہو جاتی بات، ارے یار ایک بات کہنا چاہتے تھے، اور کئی دن تک وہ بات نہیں آتی جو ایک سیکنڈ پہلے آپ کو یاد تھی اور اچانک کیا ہوتی ہے، نکل جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب یہ آیت نازل ہو گئی، شروع کی آیت ہے، سورہ مدثر میں غالباً یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ نازل کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا. اب جب آتے تھے جبریل تو بتاتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک سورت، نہیں بسم اللہ کیا تو یہ سورت، یہ آیت فلاں سورت کا پارٹ ہے. ایسے کر کے کیا ہوتا تھا، پورا قرآن مجید ترتیب ہوتا تھا. اچھا، اب جب جبریل علیہ السلام آتے تھے تو اللہ کے رسول کے پاس دو ٹیم تھی. ایک وہ لوگ تھے جن کو بلا کر اللہ کے رسول کہتے تھے کہ آج یہ فریش آیتیں نازل ہوئی ہیں اور اس آیت کو فلاں آیت کے بغل میں لکھنا ہے. وہ ٹیم کیا کرتی تھی، ریکارڈ کرتی تھی. یہ منیمم کم سے کم 7 لوگ تھے، آخر میں بڑھتے جا کر کے 70-80 بھی ہو گئے تھے، لیکن منیمم شروع سے 7 لوگ رہے اور یہ 7 لوگ کنٹینیو رہے، لگاتار رہے، جو آخر تک ریکارڈ کرتے رہے. لیکن اس پر ڈیپینڈ نہیں تھے اللہ کے رسول. یہ جو لکھنے والا معاملہ تھا اس پر ڈیپینڈنٹ اللہ کے رسول نہیں تھے. ایک دوسری ٹیم تھی، ان کو بلایا جاتا تھا اور بلا کر کے کہا جاتا تھا کہ آج یہ سورت نازل ہوئی ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے. یہ آیت اگر کمپلیٹ ہوتی تھی سورت تو سورت بتا دیا، ورنہ بتایا جاتا تھا کہ فلاں آیت کے بعد اس کو یاد کرنا ہے. یاد کر لیتے تھے وہ صحابہ بیٹھ کر کے، اور ایسے ہی ہر بار جب ہوتا تھا تو اللہ کے رسول یہ دونوں کو بلاتے تھے. ان لوگوں کو جو یہ یاد کرنے والے لوگ تھے اس میں اکثر ایسے تھے جنہوں نے سب کچھ چھوڑ رکھا تھا، دنیا کوئی دنیا کا مطلب ان کو کہنا تھا، ان کو سب سے بڑی دلچسپی تھی کہ کوئی نئی آیت آوے اور ہم یاد کر لیں، کیونکہ ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے. ایک آدمی کو اگر یہ معلوم ہوئی ہے اللہ نے ابھی کہا ہے ہمارے رسول سے تو اس کی دلچسپی کا عالم کیا ہوگا. لہذا وہ صحابہ بڑی دلچسپی رکھتے تھے، وہ ٹیم جو اس کو یاد کرتی تھی. یاد کرنے کا بھی ان کا ایک عجیب اسٹائل تھا، لکھنے کا بھی ایک اسٹائل تھا. دونوں سن لیجئے. جب وہ یاد کرتے تھے تو ایک دوسرے کو سناتے تھے کہ دیکھو بھائی آج اللہ کے رسول نے یہ آیت اتنی بتائی ہے. وہ پہلے یاد کر لیتے تھے، یاد کر کے ایک دوسرے سے سناتے تھے. کم سے کم ایک آدمی 2 کو سناتا تھا کہ یار ہم نے کوئی غلط تو نہیں یاد کیا ہے. یہ اللہ تعالی کی پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا. پہلے دن سے صحابہ کو اس کی اہمیت قیامت تک کے لیے تھی کہ اس کتاب کو قیامت تک رہنا ہے، لہذا اس کی حفاظت اسی انداز میں ہونی چاہیے. تو وہ ایک دوسرے کو سناتے تھے، دور کرتے تھے، مراجعہ کرتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ پوری ٹیم آ کر کے اللہ کے رسول سے یہ بولی ہو کہ اللہ کے رسول آج جو آپ بولے
وہ آپس میں ہم کو اختلاف ہو گیا. ایک بات ایک صحابی کچھ کہہ رہے ہیں, دوسرے کچھ کہہ رہے ہیں. ایسا کسی نے کمپلینٹ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کیا. وہ جو دوسری ٹیم لکھتی تھی, ہر لکھنے والا 2 کو اس پر وٹنس بناتا تھا. جب وہ لکھتا تھا تو 2 آدمی کو دکھلاتا تھا کہ دیکھو آج جو حضور نے لکھوایا ہے, حضور املا کراتے تھے, آج حضور نے جو لکھوایا ہے وہ یہی آیت ہے یا نہیں ہے. وہ اپنے 2, ہر آدمی اپنے 2 کو دکھلاتا تھا. اگر وہ 2 کو نہیں دکھلا لیتا تھا تو وہ اتھینٹک وہ نہیں مانتا تھا اس کو کہ اس کی حیثیت نہیں ہے. لہذا وہ 2 جب کہہ دیتے تھے, اب یقینی بات ہے یہ جب 2 کو دکھلائیں گے, یہ بھی دونوں کو دیکھیں, تو 3 کی تینوں تحریر, اگر 3 آدمی منیمم ہیں تو تینوں کی تحریر کیا ہونی چاہیے؟ ایک ہونی چاہیے. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 23 سال تک سسٹم چلتا رہا. جو آپ کا آخری سال ہے, اس سے پہلے جب آپ مدینہ آ گئے, سن 2 ہجری میں آپ کو معلوم ہے کہ رمضان فرض ہوا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہو رہی ہے وہ سن 10 ہجری کے بعد, سن 10 ہجری میں آپ نے حج کیا اور 11 کو آپ کی وفات ہو گئی. تو لے دے کر کے اگر آپ دیکھیں تو 9 سال آپ کو ملا. سن 2 ہجری میں رمضان فرض ہوا, 9 سال لگاتار آپ نے تراویح پڑھی. تراویح کس انداز میں پڑھی وہ ساری بات آپ کو ایک مرتبہ بتا چکا ہوں. اس میں جبریل علیہ السلام آتے تھے اور آ کر کے اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ اب اس رمضان تک اتنا قرآن نازل ہو چکا ہے, میں آپ کو سنا رہا ہوں, آپ اپنی میموری سے چیک کر لیجئے. جبریل سناتے تھے کس کو؟ اللہ کے رسول سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اچھا اب میں پڑھ رہا ہوں, آپ اپنی میموری سے چیک کریں. پھر اللہ کے رسول پڑھتے تھے اور جبریل اس کو کیا کرتے تھے؟ چیک کرتے تھے. ہر رمضان, اب جیسے مثال کا تو 15 پارہ نازل ہوتا, 15 سنا دیا, جتنا کچھ بھی نازل ہوا رہتا تھا اس رمضان تک دونوں ایک دوسرے کو کیا کرتے تھے؟ سنا دیتے تھے. جس سال آپ کی وفات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انڈیکیٹ کر دیا تھا, اشارہ کر دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دن پورے ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ اشارہ پروردگار عالم نے دیا, دینے کے بعد آپ کو چوائس دی. اس پر ہم مستقل بات کریں گے انشاءاللہ جب سیرت کے آخری میں پہنچیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ ایک دن اور زیادہ رہنے کا دل چاہتا ہے. جیسے ہی اللہ نے کہا کہ آپ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں, اور اگر دنیا میں مزید رہنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا بھی اپروول دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا میں تو اللہ ایک دن بھی نہیں رہنا چاہتا, آپ کی ملاقات سب سے بڑا مجھے شوق ہے, میں تیار ہوں. یہ جب آپ کو اشارہ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری رمضان تھا اس میں آپ نے جبریل علیہ السلام نے آ کر کے آپ کو سنایا. یہ 11 رمضان سے 20 رمضان تک انہوں نے سنا دیا. کس نے؟ جبریل نے. اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے جبریل کو سنا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش میں تھے, جبریل علیہ السلام آئے, کہا اللہ کے رسول جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں وہ آگے ہے. اعتکاف آپ نے, عموماً اعتکاف آپ ہر رمضان میں 21 سے کرتے تھے. یہ جو آپ کی وفات والا سال ہے اس میں آپ نے 11 تاریخ سے مسجد نبی میں آپ بیٹھ گئے. تو جو 11 سے لے کر 20 گزر گیا تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ آگے ہے, یعنی لیلۃ القدر کی آپ کو تلاش ہے, وہ آخری عشرے میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیت کو ایکسٹینشن کر دیا کہ ٹھیک ہے صاحب ہم 10 دن اور اعتکاف کریں گے, اور 29 تک یا 30 تک جو بھی ہوگا. جبریل علیہ السلام نے اس 10 دن میں پھر ایک مرتبہ سنایا, پھر اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ سنایا. تو جو سال آپ کی وفات کا ہے اس سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن کریم کو جبریل سے سنا اور 2 مرتبہ قرآن کریم کو سنایا. کس آرڈر میں؟ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک کے آرڈر میں جو آج ہمارے پاس موجود ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک کا جو آرڈر آج ہمارے پاس لکھا ہوا ہے بعین ہی اسی آرڈر میں, اسی ترتیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے, اور جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. اس کے بعد اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید ایک بائنڈنگ کی شکل میں موجود نہیں تھا. کیسا بائنڈنگ سے مراد؟ مطلب پہلے سورہ فاتحہ لکھی ہو، پھر دوسری سورت لکھی ہو، پھر آخر سورہ ناس ہو، اور کوئی کتاب کی شکل میں ہو، ایسا نہیں تھا. بائنڈنگ کی شکل میں صرف ہارڈ ڈسک میں موجود تھا. جن لوگوں نے قرآن یاد رکھا تھا ان کے پاس ترتیب سے قرآن مجید سورہ فاتحہ سے لے کر کے قل اعوذ برب الناس تک یاد تھا، اور کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا. یہ جو اسلام کے مخالف اسکالرز ہیں، مستشرقین جنہیں کہتے ہیں، یوروپین اسکالرز، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. اس میں دو طرح کے ہیں. ایک تو بدمعاش قسم کے ہیں جنہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہم پنگا نہیں چل رہا ہے لیکن ہم کو بولنا ہے کہ چل رہا ہے. اس کا کوئی علاج نہیں بابو، اس کا علاج ڈنڈا ہے. دو ڈنڈا مارو، بولے گا ہاں صاحب نہیں چل رہا ہے. دوسرے جو طبقہ ہے مستشرقین کا، جو انصاف پسند ہے، جو تحقیق کرتا ہے، حقیقت کو بتانا چاہتا ہے، وہ جو طبقہ ہے وہ اس بات کو قبول کرتا ہے، مانتا ہے کہ قرآن مجید میں شروع سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا ایک معتد بہی طبقہ میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. جن لوگوں نے اس میں ڈسپیوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ غیر مسلمان ہیں یا مسلمان ہیں اور اندر سے منافق ہیں. جان بوجھ کر پری پلان کر کے انہوں نے اس کو ڈسپیوٹ بنانے کی کوشش کی ہے. ورنہ امت جو کہلاتی ہے، جو ایمان لاتی ہے، اس کے دل میں کوئی بھی اس قسم کا شک نہیں. آج بھی یہی کیفیت ہے، آج بھی یہی کیفیت. ایک بات آپ کو بریکٹ کے بتاتا چلتا ہوں. جب رشیا نے افغانستان پر حملہ کرنا چاہا تو رشیا کمیونسٹ تھا، افغانستان میں نجیب کی حکومت تھی. تو ان لوگوں نے جب یہ طے کر لیا کہ افغانستان کو کمیونسٹ مزاج بنانا ہے اور کمیونسٹ حکومت رکھنی ہے، تو ٹوٹل 7 آدمی افغانستان میں تھے جنہوں نے یہ طے کیا کہ سپر پاور سے ٹکر لینا ہے. حکومت بھی مخالف، سپر پاور سے ٹکر. ٹوٹل 7 آدمی تھے جن لوگوں نے بیٹھ کر کے یہ طے کیا کہ دین کی حفاظت کریں گے، بھلے ہمارے ٹکڑے ہو جائیں لیکن ہم کمیونسٹ کو آنے نہیں دیں گے ملک میں. خیر وہ لمبی چوڑی داستان ہے. اس کے بعد جب یہ کمیونسٹ کا معاملہ ختم ہو گیا، رشیا ٹوٹ گیا، تو ان کے جو تھنک ٹینک تھے انہوں نے بیٹھ کر ایک میٹنگ کی. میٹنگ اس بات کی تھی کہ ان کے مزاج میں جو قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ یہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، جب تک اس کو کنفیوز نہیں کرو گے تب تک بات نہیں بنے گی. ان کو اس طریقے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کنفیوز کرو. دو چیز کے بارے میں بہت زیادہ ان کا پریشر. آج بھی یہ جتنی پالیسی، جتنی پلاننگ بناتے ہیں، ان کی 2 ہی وجہ ہوتی ہے. ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جب سائنس نے عقلی لحاظ سے ایک چیز کو پروف کر دیا ہے، کتاب ایسا ہے، گلیکسی ہے، فلاں ہے، اس کے باوجود وہ چاہے ان کا مسلمان پروفیسر پڑھاتا بھی ہو، وہ یقین نہیں رکھتا. وہ یقین رکھتا اس پر جو کتاب میں لکھا ہے. یہ ان کو بڑا ٹینشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے اس کتاب کے بارے میں شک کرو کہ اس میں جو لکھا ہے وہ کیا ہے، وہ غلط. یہ جتنا اس پر ٹرائی کرتے ہیں اتنا مسلمان اس پر سخت ہوتا جاتا ہے. ہمیشہ جتنا انہوں نے اس پر کیا ہے اتنا مسلمان اس پر کیا ہوتے جا رہے ہیں، مزید تشدد کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور وہ کسی بھی شکل میں قرآن مجید کے بارے میں ایک جملہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. دوسری چیز ان کی جو دوسری پلاننگ ہوتی ہے، تھوڑا سا مضمون سے ہٹ گئے لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے بارے میں ان کا جو عقیدہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہی سچ ہے، نجات اسی میں ہے، لہذا اللہ کے رسول کے کیریکٹر کو ڈسپیوٹ کرو. جتنا اللہ کے رسول کے بارے میں، حالانکہ آپ کو یقین نہیں ہوگا، اردو میں جتنی سوانح لکھی گئی ہیں آپ کی ہسٹری، بائیوگرافی،
اس سے کہیں زیادہ مستشرقین نے انگریزی میں لکھا، ان کے خلاف لکھا، اس کے باوجود مسلمانوں کے صحت پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہم صرف ایک جملہ کہہ کر کے پوری کتاب کو کچرے کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے لکھا ہے جو حضور کے مخالف ہیں، ختم ہو گئی کہانی۔ تم چاہو حالانکہ اتنے ریفرنس دیں گے، اتنے حوالے دیں گے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اگر آپ ان کی بات کتاب اٹھیں، جو مٹیریل ہوتا ہے 3 صفحے کا، 12 صفحے کا اس کے آگے حوالہ ہے۔ جو مواد ہے، جو اصل بات لکھی ہوئی 3 پیج میں لکھی ہوئی ہے، وہ 3 پیج کے لیے 12 پیج کا کیا لکھ رکھا ہے انہوں نے، حوالہ کہ ہم نے یہ بات فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے۔ اس کے باوجود مسلمان کیا کرتا ہے، اس کو کچرے میں ڈال دیتا ہے۔ ایک میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں، ایک صاحب نے بتایا مجھے، ایک مسلمان شراب پیے ہوئے تھا، تو ایک غیر مسلم اس سے جب اس شراب کی حالت میں بہت کچھ کہہ رہا تھا، تمہارا یہ ہے، تمہارے ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، وہ شراب کے دونوں سب ہاں بہت غلط ہیں، بہت بدماش ہیں، ایسے بولتا رہا۔ بولتے بولتے وہ بولا کہ تمہارے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، وہ بہت بیکار قسم کے آدمی ہے، نعوذ باللہ۔ وہ جیسے ہی اس نے کہا تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس طرح وہ دیکھا، بولا اب تک جو بول رہے تھے ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں بولنے کا۔ کیا پتا چلا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے۔ شراب کے نشے میں دھت آدمی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نشہ ہمارے لیے شراب کے نشے سے 1000 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ان کو کھٹکتا ہے کہ ان کو کتاب سے اور نبی سے دور کر دو، جب تک ان سے دور نہیں کرو گے تب تک معاملہ نہیں بنے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا خاص معاملہ، جو امت آپ سے اتنی محبت کرتی ہے۔ قرآن کریم جس کے بارے میں ان کو کیا ہے، ان کے جو اسکالرز ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے زمانے میں ایک مرتبہ 2 یہودی بات کر رہے تھے، تو ایک یہودی بولتا ہے کہ وہ جو محمد رسول اللہ ہیں، وہ جو باتیں کہتے ہیں نا، وہ بہت سچ کہتے ہیں، ہم لوگوں کو ذرا سے وہاں کچھ نہیں رسول ہیں۔ تو بولتا ہے دوسرا بیوقوف آدمی، اگر رسول ہیں لیکن بولنا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہودی بھی جانتے تھے کہ یہ 100% سچ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کتاب کے بارے میں بھی ان کو یقین ہے کہ اس میں جو لکھا ہے سچ ہے۔ کبھی یہودی اسکالر سے ملے، ایک جاپان میں ہم کو ٹکرایا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے یہاں حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر ماریں گے۔ تو ہم نے اس سے پوچھا، اتنی بڑی داڑھی رکھے تھا، ہم نے کہا کہ تم کیا سمجھتے اس حدیث کے بارے میں؟ اس نے کہا محمد نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہا ہے۔ آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ پتھر پکار کر کہے گا کہ یہودی ہمارے پیچھے چھپا ہوا ہے، یہ ساری باتیں ان کو معلوم ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین بھی ہے قرآن میں جو، لہذا وہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں کے بارے میں آپ کو کنفیوز کیا جائے۔ جب ان کے بارے میں آپ کنفیوز ہوں گے تب دین سے دور ہوں گے۔ ساری کوشش ان کی، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی آپ کے لیے کہ آپ کنفیوز نہیں ہو، اس کی حفاظت کس انداز میں فرمائی ہے۔ تو نبی کا زمانہ اس لحاظ سے گزرا کہ قرآن مجید لوگوں کے دلوں میں محفوظ رہا، کتابوں کی شکل میں نہیں رہا، چمڑے پہ لکھا گیا، لیکن کتابی شکل میں آرڈر کے ساتھ نہیں۔ کسی صحابی کے پاس 50 صورتیں لکھی تھی، کسی صحابی کے پاس 20 صورت لکھی تھی، کسی کے پاس 5 لکھی تھی، بعض کے پاس 1-2 لکھی تھی، کسی کے پاس مکمل لکھی ہوئی تھی۔ جو مکمل لکھی تھی وہ چند لوگ تھے، کیونکہ یقینی بات ہے کہ ایمان لانے والے لوگ کو تو وہ پہلے دن سے تو سارے نہیں ہیں نا، کبھی 2 ہوئے، کبھی 5 ہوئے، پھر 50 ہوئے، پھر 200 ہوئے، پھر 1 ہوئے، پھر 1 لاکھ ہوئے۔ تو اس میں جب شروع والے جو تھے وہ تو آخر تک جب آتے گئے تو ان کے پاس تو کمپلیٹ رہا۔ جو بیچ بیچ میں آئے تو جہاں سے آئے وہاں سے انہوں نے ریکارڈ کر رکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا۔
सूरतें लिखी हुई थीं, बगैर ऑर्डर के थीं। जिन लोगों ने याद कर रखा था उन्होंने ऑर्डर से याद कर रखा था, उसमें किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं था। एक बात बता करके अपनी बात ख़त्म करें, आज असल में मैंने घड़ी नहीं लगाई। चलें इंशाअल्लाह कल हम बात करेंगे। दो बातें हैं अभी इसमें। एक तो ये है कि फिर क्यों ये लिखा गया किताब में, कैसे लिखा गया, क्या तरतीब इसकी अख्तियार की गई और क्या सिस्टम से लिखा गया। इंशाअल्लाह हम एक एक बात इस पर आपसे करेंगे और करने का मकसद ये है कि हमारे दिल को अंदर से कंक्रीट होना चाहिए कि ये किताब जो हमारे हाथ में अल्लाह ने पकड़ाई है, ये फ्राम डे 1 से लेकर आज तक जिस तरह लौह महफूज में महफूज है वैसे ये आज भी महफूज है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।